السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلیبی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی شکست کے بعد کانفرنس کر رہے تھے۔ یہ کانفرنس کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی۔ ایملر کے منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ وہ شکست خوردہ تھا، غصے میں بھی تھا اور تھکا ہوا بھی تھا۔ کانفرنس اگلے روز کے لیے ملتوی کر دی گئی تھی۔ رات کے وقت یہ تمام سربراہ شکست کا غم شراب میں ڈبو رہے تھے۔ ایک آدمی اس محفل میں آیا، اسے صرف ریمانڈ جانتا تھا۔ وہ ریمانڈ کا قابل اعتماد جاسوس تھا۔ وہ حملے کی شام مصر کے ساحل پر اترا تھا۔ اسے تھوڑی ہی دیر بعد صلیبیوں کا بیڑا آیا اور اس کی آنکھوں کے سامنے یہ بیڑا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قلیل فوج کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا۔ یہ جاسوس مصر کے ساحل پر رہا اور اس نے بہت سی معلومات مہیا کر لی تھیں۔ ریمانڈ نے اس کا تعارف کرایا تو سب اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس جاسوس کو معلوم تھا کہ صلیبی سربراہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرانے کے لیے رابن نام کا ایک ماہر جاسوس سمندر پار بھیجا تھا اور اس کی مدد کے لیے 5 آدمی اور 7 جوان اور خوبصورت لڑکیاں بھی بھیجی گئی تھیں۔ اس جاسوس نے بتایا کہ رابن زخمی ہونے کا بہانہ کر کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کیمپ میں پہنچ گیا تھا۔ اس کے 5 آدمی تاجروں کے بھیس میں تھے۔ ان میں کرسٹوفر نام کے ایک آدمی نے سلطان صلاح الدین ایوبی پر تیر چلایا مگر تیر خطا گیا۔ 5 آدمی پکڑے گئے اور 7 لڑکیاں بھی پکڑی گئیں۔ انہوں نے کہانی تو اچھی گھڑ لی تھی۔ سلطان ایوبی نے لڑکیوں کو پناہ میں لے لیا اور 5 آدمی کو چھوڑ دیا تھا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا ماہر سراغ رساں جس کا نام علی بن سفیان ہے اچانک آ گیا۔ اس نے سب کو گرفتار کر لیا اور 5 میں سے ایک آدمی کو سب کے سامنے قتل کرا کے دوسروں سے اقبال جرم کروا لیا۔ جاسوس نے کہا، میں نے اپنے متعلق بتایا تھا کہ ڈاکٹر ہوں، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی نے مجھے زخمیوں کی مرہم پٹی کی ڈیوٹی دے دی تھی۔ وہیں مجھے یہ اطلاع ملی کہ سوڈانیوں نے بغاوت کی تھی جو دبا لی گئی ہے اور سوڈانی افسروں اور لیڈروں کو ایوبی نے گرفتار کر لیا ہے۔ رابن 4 آدمی اور 6 لڑکیاں ایوبی کی قید میں ہیں لیکن ابھی تک ساحل پر ہیں۔ 7 لڑکیاں جو سب سے زیادہ ہوشیار ہے لاپتہ ہے۔ اس کا نام موبینار ارتلاش ہے، موبی کہلاتی ہے۔ ایوبی بھی کیمپ میں نہیں ہے اور اس کا سراغ رساں علی بن سفیان بھی وہاں نہیں ہے۔ میں بڑی مشکل سے نکل کر آیا ہوں۔ بڑی زیادہ اجرت پر تیز رفتار کشتی مل گئی تھی۔ میں یہ خبر دینے آیا ہوں کہ رابن، اس کے آدمی اور لڑکیاں موت کے خطرے میں ہیں۔ مردوں کی فکر ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لڑکیوں کا بچانا لازمی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب جوان ہیں اور چنی ہوئی خوبصورت ہیں۔ مسلمان ان کا جو حال کر رہے ہوں گے اس کا تصور آپ کر سکتے ہیں۔ شاہ آگسٹس نے کہا، ہمیں یہ قربانی دینی پڑے گی۔ ریمانڈ نے کہا، اگر مجھے یقین دلایا جائے کہ لڑکیوں کو جان سے مار دیا جائے گا تو میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ مسلمان اس کے ساتھ وحشیوں کا سلوک کر رہے ہوں گے۔ لڑکیاں ہم پر لعنت بھیج رہی ہوں گی، میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ رابرٹ نے کہا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کر کے ہمارے خلاف جاسوسی کے لیے استعمال کرنے لگیں۔ بہرحال ہمارا یہ فرض ہے کہ انہیں قید سے آزاد کروائیں۔ میں اس کے لیے اپنا آدھا خزانہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جاسوس نے کہا، یہ لڑکیاں صرف اس لیے قیمتی نہیں کہ یہ لڑکیاں ہیں، وہ دراصل تربیت یافتہ ہیں۔ اتنے خطرناک کام کے لیے ایسی لڑکیاں ملتی ہی کہاں ہیں۔ آپ کسی جوان لڑکی کو ایسے کام کے لیے تیار نہیں کر سکتے کہ وہ دشمن کے پاس جا کر اپنا آپ دشمن کے حوالے کر دے، دشمن کی عیاشی کا ذریعہ بنے اور جاسوس اور تخریب کاری کرے۔ اس کام میں عزت تو سب سے پہلے دینی پڑتی ہے اور یہ خطرہ تو ہر وقت لگا رہتا ہے کہ جو ہی دشمن کو پتہ چلے گا یہ لڑکی جاسوس ہے تو اسے اذیتیں دی جائے گی، پھر اسے جان سے بھی مار دیا جائے گا۔ ان لڑکیوں کو ہم نے زر کثیر صرف کر کے خاص کیا، پھر ٹریننگ دی تھی اور انہیں بڑی محنت سے مصر اور عرب کی زبان سکھائی تھی۔ ایک ہی بار تجربہ کار لڑکیوں کو ضائع کرنا عقل مندی نہیں۔ آگسٹس نے پوچھا، کیا تم کہہ سکتے ہو کہ لڑکیوں کو ایوبی کے کیمپ سے نکالا جا سکتا ہے؟ جاسوس نے کہا، جی ہاں، نکالا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے غیر معمولی طور پر دلیر اور پختہ کار آدمیوں کی ضرورت ہے۔
مگر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 1-2 دنوں تک رابن اس کے 4 آدمیوں اور لڑکیوں کے قہر آ جائیں۔ وہاں سے نکالنا بہت مشکل ہوگا۔ اگر ہم وقت نہ ضائع کریں تو ہم انہیں کیمپ میں ہی لے جائیں گے۔ آپ مجھے 20 آدمی دے دیں، میں ان کی رہنمائی کروں گا، لیکن آدمی ایسے ہو جو جان پر کھیلنا جانتے ہوں۔ ایم لارک نے گرج کر کہا، ہمیں ہر قیمت پر ان لڑکیوں کو واپس لانا ہے۔ اس پر بحیرہ روم میں جو بیتی تھی اس کا وہ انتقام لینے کو پاگل ہوا جا رہا تھا۔ اس لیبیوں کے متحد بیڑے اور اس بیڑے میں سوار لشکر کا سپریم کمانڈر بن کر اس امید پر گیا تھا کہ مصر کی فتح کا سہرا اس کے سر بندھے گا، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے مصر کے ساحل کے قریب بھی نہ جانے دیا۔ وہ جلتے ہوئے جہازوں میں زندہ جل جانے سے بچا تو طوفان نے گھیر لیا۔ اب بات کرتے اس کے ہونٹ کانپتے تھے اور وہ زیادہ تر باتیں میز پر مکے مار کر یا اپنی زبان پر زور دے کر ہاتھ مار کر اپنے جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں لڑکیوں کو بھی لاؤں گا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل بھی کرواؤں گا۔ میں ان ہی لڑکیوں کو مسلمان کی سلطنت کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے لیے استعمال کروں گا۔ ریمانڈ نے کہا، میں سچے دل سے آپ کی تائید کرتا ہوں شاہ ایم لارک۔ ہمیں تربیت یافتہ لڑکیوں کو اتنی آسانی سے ضائع نہیں کرنا چاہیے، نہ ہم کریں گے۔ آپ سب کو اچھی طرح معلوم ہے کہ شام کے حرموں میں ہم کتنی لڑکیاں داخل کر چکے ہیں۔ کئی مسلمان گورنر اور امیر ان لڑکیوں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ بغداد میں یہ لڑکیاں امراء کے ہاتھوں ایسے متعدد افراد کو قتل کرا چکی ہیں جو صلیب کے خلاف نعرہ لے کر اٹھے تھے۔ مسلمانوں کی خلافت کو ہم نے عورت اور شراب سے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں اتحاد نہیں رہا، وہ عیش و عشرت میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف 2 آدمی ایسے ہیں جو اگر زندہ رہے تو ہمارے لیے مستقل خطرہ بنے رہیں گے، ایک سلطان نور الدین زنکی اور دوسرا سلطان صلاح الدین ایوبی۔ اگر ان دونوں میں سے ایک بھی زیادہ دیر تک زندہ رہا تو ہمارے لیے اسلام کو ختم کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سلطانوں کی بغاوت دبا لی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ شخص اس حد سے زیادہ خطرناک ہے جس حد تک ہم اسے سمجھتے رہے ہیں۔ ہمیں میدان جنگ سے ہٹ کر تخریب کاری کا محاذ بھی کھولنا پڑے گا۔ مسلمانوں میں تفرقہ اور بے اطمینانی پھیلانے کے لیے ہمیں ان لڑکیوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے کامیاب تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ لوئی ہفتم کے بھائی رابرٹ نے کہا، عرب میں ہم نے مسلمانوں کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا چکے ہیں۔ مسلمان عورت شراب اور دولت سے اندھا ہو جاتا ہے۔ مسلمانوں کو مارنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مرواؤ۔ مسلمانوں کو ذہنی عیاشی کا سامان مہیا کر دو تو اپنے دین اور ایمان سے دستبر ہو جاتا ہے۔ تم مسلمان کا ایمان آسانی سے خرید سکتے ہو۔ اس نے عرب کے کئی امراء اور وزراء کی مثالیں دی جنہیں صلیبیوں نے عورت، شراب اور دولت سے خرید لیا تھا اور انہیں اپنا درپردہ دست بنا لیا تھا۔ کچھ دیر مسلمانوں کی کمزوریوں کے متعلق باتیں ہوئیں، پھر لڑکیوں کو آزاد کرانے کے عملی پہلو پر غور ہوا۔ آخر یہ طے پایا کہ 20 نہایت دلیر آدمی اس کام کے لیے روانہ ہو جائیں گے اور اگلی شام تک روانہ ہو جائیں گے۔ اس وقت 4-5 کمانڈر کو بلا لیا گیا۔ انہیں اصل مقصد و مہم بتا کر کہا گیا کہ 20 آدمی منتخب کریں۔ کمانڈروں نے تھوڑی دیر بعد اس مہم کے خطروں کے متعلق بحث و مباحثہ کیا۔ ایک کمانڈر نے کہا، ہم پہلے ہی ایک ایسی فورس تیار کر رہے ہیں جو مسلمانوں کے کیمپوں میں شب خون مارا کرے گی اور ان کی متحرک فوج پر بھی رات کو حملے کر کے پریشان کرتی رہے گی۔ اس فورس کے لیے ہم نے چند ایک آدمی منتخب کیے ہیں، لیکن یہ آدمی 100% قابل اعتماد ہونے چاہیے۔ آگسٹ نے کہا، وہ ہماری تمہاری نظروں سے اوجھل ہو کر کام کریں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ نہ کریں اور واپس آ کر کہیں کہ وہ بہت کچھ کر آئے ہیں۔ ایک کمانڈر نے کہا، آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ ہماری فوج میں ایسے سپاہی بھی ہیں جنہیں ہم نے جیل خانوں سے حاصل کیا ہے۔ یہ ڈاکو، چور اور راہزن تھے۔ انہیں بڑی بڑی لمبی سزائیں دی گئی تھیں۔ انہیں جیل خانوں میں ہی مرنا تھا۔ ہم نے ان سے بات کی تو جوش و خروش سے فوج میں آ گئے۔ آپ کو شاید یہ معلوم کر کے بھی حیرت ہو کہ ناکام حملے میں ان سزا یافتہ مجرموں نے بڑی بہادری سے کئی جہاز بچائے ہیں۔ میں لڑکیوں کو مسلمانوں سے آزاد کرنے کی مہم میں ایسے 3 آدمی بھیجوں گا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں میں عیش و عشرت کا رجحان بڑھ گیا اور اتحاد ختم ہو رہا تھا۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کو اخلاقی تباہی تک
پہنچانے میں ذہنی عیاشی کا ہر سامان